آج اب ہم لوگ پڑھیں گے مشرقی تنقید اور مغربی تنقید، یہ سب چیزوں کو دیکھیں گے، اور بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ دیکھ بھی لیا تھا اور تھوڑا بہت دیکھیں گے ہلکا ہلکا، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میری آواز جا رہی ہے؟ تھوڑا پنکھا کم کر دوں، پنکھا تھوڑا کم کر دیتا ہوں۔ دوستو، اعلان آ گیا ہے۔ جس طرح شادی کی تاریخ آ جاتی ہے نا کارڈ پر، تو ماں باپ بس جوڑنے رکھتے ہیں گاڑی کہاں سے آئے گی، ڈیک کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، اسی طرح معاملہ یہ ہے یو جی سی کا، چاہے کسی بھی امتحان کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مشرقی تنقید۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے اور ہر طرح کے خیالات کے لوگ ہیں۔ جیسے ہندوستانی بہت بڑا ہے، کچھ لوگ بہار سے ہیں، کچھ لوگ بہار سے متصل صوبے سے ہیں، جیسے رانچی ہے، جھارکھنڈ ہے، یو پی ہے نا، اور اس سے اور آگے بڑھیں تو مدھیہ پردیش ہے، دکن میں آ جائیں تو ادھر مہاراشٹرا ہے نا۔ ان سارے لوگوں کے خیالات الگ ہیں، سب کی سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، سب صحیح اور غلط کا فیصلہ رکھنے اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح تنقید میں اور ادب میں بھی الگ الگ سوچ کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ مشرقی تنقید کے حامی ہیں، کچھ لوگ مغربی تنقید کے حامل ہیں۔ تو آج ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشرقی تنقید، وہ ہے مشرقی تنقید۔ اور لکھ کیا رہے ہیں ڈاکٹر مسیح الزماں اس کے بارے میں کہ عربی اور فارسی اصول نقد پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ سرسری نظر ڈالنے سے اردو ادب کے متعلق ہماری بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جانے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہماری اولین تنقید کے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کمنٹ کیجئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سیدھے یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو ادبی تنقید ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہی سے ہے، یعنی عربی اور فارسی سے ہی ہے۔ اردو کا براہ راست کس زبان سے تعلق؟ بتائیے، کمنٹ کیجئے، کس زبان سے؟ بولیے، کس زبان سے اس کے براہ راست تعلق ہے؟ جب تک میں نیٹ ورک جوائن کر لوں۔ ہاں، ہو گیا۔ عربی اور فارسی سے ہے نا؟ میری آواز جا رہی ہے؟ عربی اور فارسی سے۔ تو ظاہر سے بات ہے عربی اور فارسی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جو اس میں تنگی ہے، جو دقت ہے، وہ سب واضح ہو جائے گی، کیونکہ براہ راست اس سے اس کا تعلق ہے۔ اب دیکھیے کچھ اور چیزیں دیکھیے، پھر ہم آگے چلتے چلے جائیں گے۔ یورپی افکار سے ہمارے ادب کی جس صنف نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ تنقید ہے، یاد رکھیے گا۔ مغربی ادب سے سب سے زیادہ کس صنف سے فائدہ اٹھایا ہے؟ تنقید سے اٹھایا ہے مشرق کے لوگوں نے۔ اور جدید اردو تنقید جن معیاروں سے ادب کو پرکھتی ہے ان میں سے زیادہ تر یورپ ہی کی دین ہے، لیکن حال ہی سے پہلے صورتحال مختلف تھی۔ اس وقت ہمارے یہاں باقاعدہ تنقید کا وجود تو نہ تھا، پھر بھی قدیم شعراء اور نظموں اور شعروں، تذکروں اور تقریضوں میں تنقید کے منتشر نمونے ملتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے تنقید کے نمونے کہاں ملتے ہیں؟ شعراء کے شعروں میں، تقریضوں میں، تنقیدوں میں، تذکروں میں۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اردو تنقید کے ابتدائی نمونوں پر عربی فارسی تنقید کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ اس لیے اردو تنقید کا جائزہ لینے سے پہلے عربی اور فارسی تنقید کی خصوصیات پر نظر ڈالنی ضروری ہے۔ ٹھیک، اس میں 3-4 سوال بہت اہم ہیں۔ مشرقی علماء ادب نے مغربی علماء ادب کے جو ادب ہے ان میں سے کس صنف سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے؟ کمنٹ کیجیے جلدی سے۔ تنقید سے، ایک بات۔ دوسری بات، اردو ادب میں کس ادیب کے بعد مستقل تنقید نگاری کا آغاز ہوا؟ حالی کے بعد۔ حالی سے پہلے مستقل طور پر تنقید وجود میں نہیں تھی، اردو میں منتشر بکھری ہوئی تنقید تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد تنقید کا جو اثر ملتا ہے کس میں ملتا ہے؟ شعراء کے شعروں میں، تذکروں میں، تقریضوں میں۔ ٹھیک، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح اردو ادب پر براہ راست کس زبان کا اثر ہے؟
अरबी और फ़ारसी का। आ गया जी, ये पूरा तफसील है, इसको आप देखते रहिएगा अच्छे से। बिगुल बच चुका है, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको ज़रूरी है। स्वायद स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही है, आप अपनी तरफ देखिए, किताब दे चुका हूँ तो किताब खोल लीजिए। स्वायद बिन कुरा एक बड़ा नाकिद है, स्वायद बिन कुरा, इसको देखिए और इनका कौल देखिए। कहने कि मैं शेरों की इस तरह ताक लगाता हूँ जैसे वहशी जानवरों की, हत्ता के आखिर शब में सो जाता हूँ जब मुझे उनकी पुख्तगी अदम पुख्तगी का शुबा होता है तो मैं उन्हें हलक तक नहीं आने देता कि कहीं बाहर ना निकल पड़े। मतलब ये कह रहे हैं कि एक एक शेर के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी कोशिश करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ अभी हाँ, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में हूँ, आप कहाँ हैं? आइए मिल सकता है, अभी तो 37 हो रहा है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। खाना छोड़ना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी में खाना शायद कभी एक मतलब अच्छा बनता है, आज खाना अच्छा बना हुआ, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अभी आओ तो खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो मैं कहा क्लास तो नहीं छोड़ सकता मैं कभी भी, खाना मिले या नहीं मिले। चलिए आइए, सुवैद बिन कुरा का ये किरा कुरा जो है नाम है, ये उनका कौल है, समझ गए। अहमियत समझिए पढ़ाई की। खराबी आ जाओ हर हाल में, मैं नहीं आ सकता भाई। मैं शेरों की इस तरह ताक लगाता हूँ जैसे वहशी जानवरों की, हत्ता के आखिरी शब में सो जाता हूँ जब मुझे उनकी आदमी पुख्तगी का शुबा होता है तो मैं उन्हें हलक तक नहीं आने देता कि कहीं बाहर न निकल पड़े। यानी इस तरह मैं संवारता हूँ, एक एक लफ्ज़ को देखता हूँ, उसके उसलूब को देखता हूँ, उनके लफ्ज़ों के ताना बाना को देखता हूँ कि कैसे लफ्ज़ बुने गए हैं, मानी कैसे हैं। एक दूसरा शायर है वो कहता है, मशरक़ी शुआरा है ये, यानी अरब के शुआरा, अदी बिन रुका, मैं कसीदों की अबियात पर गौर अबियात मतलब शेरों पर, ठीक है, गौर करता हूँ, हत्ता कि उनकी कमी और नाहमवारी दूर कर देता हूँ, जैसे कोई नेज़े वाला नेज़े की गांठों को दुरुस्त कर देता है, यहाँ तक कि उसका टेढ़ापन दूर हो जाता है। कौन कहता है ये? अदीबिन रुका कहता है। दोनों कौल आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको पढ़ा देता हूँ कि दौरे जाहिली और आगाज़ इस्लाम के शुअरा का कलाम सन्नाई और रियायत लफ्ज़ी से पाक है, सन्नाई और रियायत लफ्ज़ी से पाक है। जिस तख्लीकी काविश का जिक्र ऊपर किया गया है उसका असल मकसद ये होता है कि मफहूम ज़्यादा वाज़ेह और बात ज़्यादा पुरअसर हो जाए। हर कोई यही चाहता है, यहाँ तक मियाँ बीवी में भी ये मतलब आप मुझको नहीं समझ पाए, ये कहते हैं ना कोई भी आप में, या माँ बाप से बच्चे कहते हैं या बच्चे माँ बाप को कहते हैं अब तुम मुझको नहीं समझ पाए, माँ बाप ने हमको नहीं समझा। यही तो है दुनिया का, एक ही मकसद है, तुम मेरी बात समझो, जिस ज़ुबान में समझना चाहते हो समझो। तो क्या कर रहा है, असल मकसद क्या है कि मफहूम ज़्यादा वाज़ेह हो जाए और बात ज़्यादा पुरअसर हो, यानी जो मैं कहूँ तुम मान जाओ, कहीं उलझाव बाकी न रहे, कहीं ताक़ीद मौजूद है तो उसे दूर कर दिया जाए। मुराद ये कि ख्याल आईने की तरह रोशन हो जाए, गोया उसलूब पर तवज्जो है ज़रूर मगर माना की खातिर। ये सूरत हाल अवाइल अहद इस्लाम तक बरकरार रही। हसन बिन साबित अच्छे शेर की तरफ तारीफ़ करता था कि जब सुना जाए तो लोग कह उठें सच कहा है। हज़रत उमर ने ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर कहा। हो सकता है ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर सवाल आएगा याद रखिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे बड़ा शायर किसको माना है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो सबसे बड़ा शायर किसको मानते हैं? बोलिए। बोलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े शायर किसको मानते हैं? हेलो, ये कौन कॉल कर रहा है बार बार यार?
अबे भाई बंद करना, इसमें कॉल आ रहा है। हेलो। बे यार इस वक्त ये हेलो। हेलो। कनेक्ट है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? हेलो। हेलो। बड़ी तमाशा है यार इसका। हेलो। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? तीन तीन चार चार नेटवर्क लगवाने के बाद ये हाल है। आदमी क्या करे, गर्मी ही इतनी पड़ रही है ना कि आदमी हो जा रहा है, लैपटॉप गर्म हो जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहा था सुबह 8 बजे तैयार नहीं था, आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हो। चलो खैर, किताब नहीं दिख रही है ना? क्यों दिख रही है? जल्दी से बताइए, किताब दिख रही है नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रहा है, कोई तो बोलिए। आवाज़ है, अटक रही है। किताब 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 नहीं दिख रही है। एक अब दिखेगी। अब तो कम से कम 2 महीने इसको बेवफाई नहीं करनी चाहिए। 2 महीना इसकी बेवफाई नहीं करनी चाहिए इसको। अभी भी नहीं आ रहा है ना? स्क्रीन शेयर तो किया मैंने अभी। आ रही है शायद, आ गई। हज़रत उमर ने ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर कहा है, इसको आपको याद रखना है। किसको सबसे बड़ा शायर कहा है? हज़रत उमर ने ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर कहा है, और उसके कलाम की खूबियाँ बयान की है कि उसमें पेचीदगी नहीं है। हमको पता ये चला कि जो इंसान बात साफ़ सुथरी करता है, वाज़ेह करता है, पुरअसर करता है, तो उसकी बात क्या होती है? पुरअसर होती है, वाज़ेह होती है, दो टोक होती है। बहुत सारे इंसान आपके पास इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमेशा आपको धोखा देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लफ्ज़ी तौर पर आपसे तंज़ो मज़ाक तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और यही बहुत हद तक दुरुस्त भी है। जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आमतौर पर ये देखा गया है कि वो दिमाग से काम लेते हैं और दिल पर बात लेते हैं, फिर नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं। चलिए, अल्फाज नामानूस नहीं होते, और जब वह किसी की तारीफ़ करता है तो खूबियाँ गिनाता है जो वाकई उसमें पाई जाती है। ये सब इसमें है अरबों के यहाँ। आगे आ जाइए धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए, पढ़िए यहाँ से कोई आप में से, जल्दी से आप में से कोई पढ़िए यहाँ से। जी सर। दरबार में उलूम व फ़नून की कद्र थी। इसका नतीजा ये निकला कि यूनानी किताबों में अरस्तू की बोतिका भी थी। यूनान और अरब के शेर व अदब में बहुत फर्क था। बोतिका में जिन असनाफ अदब पर तनकीद की गई है, अरब अरब उनसे नावाकिफ थे, लिहाजा इस उस तसनीफ का कोई जबरदस्त असर तो नहीं पड़ा, लेकिन तनकीद का शौक बहरहाल पैदा हुआ। अब
عربی ادب میں باقاعدہ تنقید کا آغاز ہو گیا۔ جن نقادوں نے عربی تنقید کے اصول واضح کیے اور عربی ادب کو بولیے، جن نقادوں نے عربی تنقید کے اصول وضع کیے اور عربی ادب کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا، ان میں قابل ذکر نام محمد بن سلام۔ بے بھائی پڑھانے دینا یار، کیا ڈرامہ کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن معتز، رک قدامہ جائیے ابن جعفر ابن رشید ابن رک جائیے، میں خلدون، پڑھاتا ہوں، رک جائیے۔ جاہل پرسنل سر، میں جو میں پرسنل لگوایا ہوں اپنا، وہ بھی نہیں دکھ رہا میرا کدھر گیا۔ میرا تو اپنا دکھنا چاہیے کم سے کم اس کو۔ رک جائیے 1 منٹ، میں پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پرسنل میرا کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ چلیے، اب ہو جائے گا، اب آواز نہیں اٹکے گی۔ گرمی جو ہے نا بہت نقصان پہنچا رہا ہے اس کو۔ چلیے، اب ہو گئی نا۔ یہاں دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جن لوگوں نے باقاعدہ تنقید کا آغاز کیا، ان میں نام کون کون سے ہیں؟ کہ جن نقادوں نے عربی تنقید کو اصول وضع کیے اور عربی ادب کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا، ان میں قابل ذکر نام ہے محمد بن سلام العجمی۔ العجمی نہیں بلکہ الجحمی ہونا چاہیے، یہاں ان سے بھی غلطی ہوئی ہے عربی کی نابلدی کی وجہ سے۔ ابن قتیبہ، عبداللہ ابن معتز، قدامہ ابن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون، جاہز، ابو ہلال عسکری، عبد القاہر جوجانی، ان کی اگر 4-5 کتابیں اگر آپ یاد کر لیں، 4-5 کتابیں، تو یقین جانیے جو ہے کہ آپ کا کام ادھر سے ہو گیا۔ ادھر سے کچھ سوال نہیں پوچھے، ہو سکتا ہے اس میں سے یہی پوچھ لو قدامہ ابن جعفر کی کتاب کا نام بتائیے بس، عبد القاہر جوجانی کی کتاب کا نام بتائیے، یہ آپشن ہوگا، کام ہو گیا۔ یہاں آ جائیے، طبقات الشعراء کا مصنف محمد بن سلام الجمحی عربی کا پہلا نقاد ہے۔ یہ سوال آتا ہے اور اس کتاب کو بھی بار بار پوچھا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ شاعری کو صنعت گری قرار دیتا ہے، یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے، تو یہیں سے سوال پوچھا گیا ہے۔ ابن قتیبہ شعر گوئی کے لیے شعوری کاوش اور تراش و خراش کو ضروری بتاتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ سب سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ ابن قتیبہ۔ وہ ان شاعروں کو سراہتا ہے جو اپنے شعروں پر مسلسل غور کرتے اور ان کی نوک و پلک درست کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ابن قتیبہ کی تنقید میں توازن پایا جاتا ہے، فن کو اہمیت دینے کے باوجود وہ معنی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اچھے اور برے کے اعتبار سے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کون؟ ابن قتیبہ، یاد رکھیے گا۔ اس کے نزدیک عمدہ شعر وہ ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ ہوں، ٹھیک ہے، لفظ اور معنی دونوں اعلیٰ ہوں، ابن قتیبہ کے نزدیک وہ شعر اچھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے نمبر پر شعر آتے ہیں جن میں لفظ اچھے ہوں اور معنی بھی مصرف ہو، یا معنی عمدہ ہو اور لفظ ناقص ہو، یعنی وائس ورثہ، ایک دوسرے کے متضاد۔ سب سے پست درجے کا شعر وہ ہے جس میں نہ لفظ اچھے ہو نہ معنی اچھے ہو، یعنی 2 یاد کر لیے کام بن گیا۔ جس میں لفظ اور معنی دونوں اچھے ہوں، سب سے اچھے شاعر ہیں۔ سب سے برا شاعر، سب سے ناقص شعر کون ہے؟ جس میں نہ لفظ اچھے ہوں نہ معنی اچھے ہوں، لفظ اچھے ہوں معنی برے ہوں، معنی اچھے ہوں لفظ برے ہوں۔ 4 ہو گیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جلدی بتائیے۔ شاعری کو اچھے اور برے کے اعتبار سے 4 حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ جلدی کمنٹ کیجیے، جلدی سے کمنٹ کیجیے۔ یہ وہی بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور اسی ٹائم پر جو ہے نا آپ کا یہ وہ آیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے۔ ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر نے کیا ہو گیا؟ اب قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا، ہو سکتا ہے سوال آ جائے، اور اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا۔
اچھا یہ کہا کہ شعر کے ذریعے جو ہے نا آپ اخلاق کی تعلیم نہیں دیجیے، شعر کے لیے، حظ کے لیے، حسن کے لیے. جیسے بیوی کیا ہے؟ ایک خوبصورت نعمت ہے. بیوی ماں نہیں ہو سکتی ہے. اب ماں بیوی نہیں ہو سکتی ہے. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حسن کیا ہے، اخلاق کیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو. شعر کے ذریعے آپ تبلیغ نہیں کریں، مذہب کی بات نہیں کریں گے. مذہب کی کتاب الگ ہوتی ہے. اس کا کہا شعر میں حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا. حسن کاری ہونی چاہیے، بہترین الفاظ ہو، بہترین منظر کشی ہو، یہ سب چیزیں ہوں. اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا ہے، کرنا ہی اس میں اخلاقی تعلیم نہیں. اب اسی میں مذہبی تعلیم گھسا دی آپ لوگوں نے، نہیں. اس لیے یونیورسٹی کی تعلیم اور مذہبی تعلیم تھوڑا دیکھیے ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں اور نظریے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اس نے اپنی تصنیف نقد الشعر، کسی کتاب نقد الشعر جلدی کمنٹ کیجیے. قدامہ ابن جعفر کی کتاب نقد الشعر کیا لکھا ہے؟ طرز بیان شعر کا اصل جز ہے. مضمون و تخیل کا بجائے کے بجائے خود فاحش ہونا شعر کی خوبی کو زائل نہیں کرتا. شاعر ایک بڑھئی ہے، لکڑی کی اچھائی برائی اس کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر شعر کے اندر کچھ برے الفاظ آ جائیں، فحش الفاظ آ جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا وہ کاٹ چھانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ اس شعر کے اندر کاٹنے چھانٹنے کی صلاحیت ہے. جیسے مثال کیا دیا؟ بڑھئی کے اندر کاٹنے چھانٹنے کی صلاحیت ہے، نہ کہ اس لکڑی کے اندر. قدامہ نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے. یہ یاد رکھیے گا. احسن الشعر اکذبہ انہی کا قول ہے. اس نے کہا کہ بہترین شعر ہوا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو سکتا ہے. یہی لفظ آ جائے احسن الشعر اکذبہ. ٹھیک ہے. مراد یہ کہ مبالغے کے بغیر اعلیٰ درجے کی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. یہ بھی بات کہی انہوں نے کہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے. سب قدامہ ابن جعفر کی رائے. چلیے عربی تنقید میں ابن رشید کو بہت اہمیت حاصل ہے، یاد رکھیے گا. اس نے اپنی تنقید افکار العمدہ، یہ پوچھا گیا ہے 10 مرتبہ کم سے کم، تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے. اس کے زمانے میں یہ خیال کافی پختہ ہو گیا تھا کہ شاعری میں الفاظ کو معنی پر ترجیح حاصل ہے. شاعری میں الفاظ کو معنی پر ترجیح حاصل ہے کیونکہ خیال تو ہر ذہن میں موجود ہے. انداز بیاں ہی تو ہے جو خیال کو شعر کا رتبہ عطا کرتا ہے. ابن رشید کا قول دیکھیے. ابن رشید کے سلسلے میں متوازن رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی جو بیچ بیچ کا راستہ ہو. اس کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے. قول بھی آیا ہوا ہے امتحان میں، یاد رکھیے گا. لفظ، وزن، معنی اور قافیہ. یہ قول کس کا ہے؟ کمنٹ کیجیے آپ لوگ. لفظ، وزن، معنی اور قافیہ ابن رشید العمدہ میں یہ بات لکھی ہے. وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں. یاد رکھیے گا 4 چیزوں میں سے وہ 2 کون سی چیز ہے جس کو انہوں نے لازمی قرار دیا شعر کے لیے؟ وزن اور قافیہ ہے. اس کے نزدیک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اسے بلند پایا شعراء کا کلام یاد ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سینئر سے کچھ سیکھیں یا اس فیلڈ کے آدمی اس سے سیکھیں تاکہ یہ بات اس کے ذہن میں رہے کہ کیا کیا مضامین کس انداز میں پہلے ہی نظم کیے جا چکے ہیں. ابن رشید یہ بھی کہتا ہے کہ شاعر کو شعر کا مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. یہ ہونا بھی چاہیے. انسان کو اپنی بات کا مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح نہیں. اگلے کے احساسات کو دیکھیے، ان کے جذبات کو دیکھیے، سماج کی ضرورت کو دیکھیے. ضروری ہے کہ وہ اپنے شعر پر بار بار غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے. چلیے اگلا نام ہے ابن خلدون. اس نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں مقدمہ ابن خلدون انہی کتاب ہے، شعر و ادب کے مسائل پر بھی گفتگو کی ہے. سب سے پہلے مقدمہ ابن خلدون کی کتاب یاد رکھیے گا. اس نے سب سے پہلے بتایا کہ اہل عرب ہمیشہ شاعری کے قدرداں رہے اور عرب معاشرے میں شاعر کو ہمیشہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا گیا. چلیے پڑھیے آپ میں سے یہاں سے کوئی ایک آدمی جلدی سے پڑھیے، جلدی پڑھیے. پڑھیے فٹ سے. اس کے بعد موضوع اور اسلوب کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ابن خلدون اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہے. باتیں تو ہر ایک کے ذہن میں موجود ہیں، انہیں لفظوں میں منتقل کرنا اور شعر کے قلب میں ڈھالنا ہی شاعری کا کمال ہے. پھر وہ اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے. اس مثال کا ہمارے ادب میں کافی چرچا رہا ہے. کہتا ہے کہ معنی پانی کی مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند. پانی تو ایک ہی ہے، پیالہ بدلتا رہتا ہے، کہیں سونے کا ہے کہیں چاندی کا.
کہیں سیپ یا کانچ کا تو کہیں مٹی کا، اور اسی کے ساتھ پانی کی حیثیت بدلتی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ الفاظ بہرحال اہم ہے۔ ٹھیک، دو کیا باتوں میں کہتا ہے کہ معنی پانی کے مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند ہے۔ معنی بدل سکتے ہیں آپ، عربی میں کچھ معنی الگ ہو رہا ہے، اردو میں الگ ہو رہا ہے، اسی لفظ کو انگریزی میں استعمال کر کچھ اور معنی ہو رہا ہے، لیکن الفاظ تو ایک ہی ہیں، یہی کہا رہے ہیں۔ تو کیا مثال دی کہ معنی پانی کے مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند ہے۔ اچھا دیکھیے، پانی تو ایک ہی ہے، میں نے جو کہا ہے وہ بھی اپنے آپ میں درست ہے، لیکن یہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیے۔ کہہ رہے کہ اچھا یہ بھی اس کے تضاد بھی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لفظ احساس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے دوست کو یا اپنے ہم سفر کو، تو اردو میں ادا کر رہے ہیں، عربی والے عربی میں ادا کر رہے ہیں، تو الفاظ دو ہو گئے۔ پرشین والے پرشین میں کریں گے، انگلش والے انگلش میں کریں گے، تو کہہ رہے کہ احساس یا اصل جو چیز ہے معنی، وہ کیا ہے؟ معنی مطلب چاہت، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، الفاظ نظریے طریقہ کار الگ الگ ہیں۔ اس لیے کہا کہ معنی پانی کی مانند ہے اور الفاظ پیالے کے۔ پانی جو بھی ہے، جہاں بھی پوری دنیا میں پانی کی ضرورت ہے، کوئی گلاس میں پیتے ہیں جیسے ہم اپنی بوتل میں پی لیے ہیں، کوئی گلاس میں پیتے ہیں، کوئی کپ میں پیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ دو باتوں میں ابن خلدون ابن رشید کی تائید کرتا ہے، وہ بھی اس کا قائل ہے کہ شاعر کو بلند رتبہ شعراء کے اشعار یاد ہونے چاہیے، صحیح بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاعر شعر کہنے کے بعد بار بار اسے دیکھے اور درست کرے۔ نقاد اسے تنقیح و تہذیب کہتے ہیں، تنقیح کہتے ہیں، عربی میں اصطلاح یاد رکھیے گا۔ اپنی تحریر کو یا کسی کی بھی تحریر کو بار بار دیکھنا، اپنی تحریر کو خاص طور سے اپنی تحریر کو بار بار دیکھنا، اس کی غلطی کو درست کرنا، اس کو صحیح کرنا، سنوارنا، اور ہر دور میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ ابن خلدون شاعری کے افادی پہلو پر بھی روشنی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہو گئی، آگے آ جائیے، ٹھیک ہے۔ اب ایرانی تہذیب پر ہم آگے، اتنا خاص ہو گیا ہمارا۔ ایرانی تہذیب پر آتے ہیں، تو چلیے آپ نے کوئی اور پڑھی یہاں سے، پھر میں سمجھاتا ہوں، پڑھیے کوئی آپ میں سے، پڑھیے جلدی سے۔ پڑھیے، کیا ہوا؟ میری آواز نہیں پہنچ رہی؟ کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سر ہم پڑھیں؟ پڑھیے، ہاں پڑھیے، کوئی نہیں پڑھ رہا تھا۔ پڑھیے۔ ہاں، ایرانی تہذیب عرب کے سیرا نوردوں کے رہن سہن سے بالکل مختلف تھی، لیکن جب ایران عربوں کے زیر نگی آ گیا تو جیسا دنیا کا دستور ہے، مفتح نے فاتح کی پیروی کی، مفتو نے فاتح کی پیروی اختیار کی، شعر و ادب میں عربی کا اثر قبول کیا، اور ادب کے پرکھنے کے پیمانے بھی عربوں سے ہی مستعار لے لیے۔ آئیے اب فارسی اصول تنقید کا ایک مختصر سا جائزہ لیں۔ فارسی تنقید کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے جس مصنف پر سب سے پہلے نظر ٹھہرتی ہے، وہ ایک ایرانی بادشاہ امیر عنصر المعالی ٹیکاؤس بن اسکندر ہے۔ اس کا زمانہ اب سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے ایک کتاب قابوس نامہ لکھی۔ سر اوپر کیجیے۔ یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو طرح طرح کی نصیحتیں کرتا نظر آتا ہے، اور باتوں کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ شاعری میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عنصر چلیے رک جائیے، المعالی کہتا ہے، بہت اچھا بہت جی اچھا، کوشش کرتے رہیے، کوشش کریں گے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فالتو جو ہے نا، آپ لوگ اب کتنا ڈانٹیں ہیں، آپ اس سے زیادہ نہیں ڈانٹ سکتے، اتنے سمجھا سکتے، اس سے زیادہ شاید میرا حق بھی نہیں ہے۔ چلیے آئیے، یقین رکھیے پیچھے آپ جا رہے ہیں کہ 1000 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ نوکری کے جو حالات ہیں نا، اور آپ کی جو چاہت ہے پڑھنے کی، اسی حساب سے آپ کامیاب بھی ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا بولوں، اتنا کہنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے کبھی لگتا ہے میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں، میں اس پڑھائی کے قائل ہی نہیں ہوں، اسی لیے میں شروع ہی کلاس نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں، اس لیے میں شروع ہی نہیں کیا تھا کہ میں آپ کو PDF بنا کے دوں، سوال بنا کے دوں، نہ، اس لیے ہی شروع کیا تھا کہ تاکہ یہ جو رواج پڑا ہوا ہے نا PDF ادھر سے ادھر کے پڑھنے پہ فوکس ہو، لیکن آپ لوگ میں سے 5 لوگ بھی نہیں نکلے جس پر میں کہہ سکوں نہیں، 5 لوگوں میں تیار کر دیا۔ چلیے خیر، فارسی تنقید کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس مصنف پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ امیر
عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر ہیں. یاد رکھیے گا فارسی کا اولین نقاد ہیں. ان کا زمانہ آپ سے تقریباً 1000 سال پہلے جو ہے کہ ہے. اس نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے ایک کتاب قابوس نامہ لکھی. تو پہلی کتاب کون ہو گئی؟ قابوس نامہ. دوسری بات سوال اگر آ جائے گا پہلا نقاد کون ہو جائے گا فارسی کا؟ تو ہو جائے گا امیر عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر. ٹھیک ہے، چلیے آگے آ جائیے. عنصر المعالی کہتا ہے کہ شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے اسے قابل فہم ہونا چاہیے. یہ کہہ کر وہ ابلاغ کا نازک مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، یعنی یہ فنکار اپنی بات دوسرے تک کس طرح پہنچائے. کہتا ہے کہ شاعر کو ایسی بات نہ کرنی چاہیے جو سننے والے کے تجربے میں نہ آئی ہو اور وہ اس کے کیا ہوا مائک بند کیجیے اور اس کے سمجھنے سے قاصر ہو. شاعر کو بیان مستری مائک بند کیجیے. شاعر کو بیان کی پیچیدگی سے احتراز کرنا چاہیے. کسی بھی انسان کو آپ اپنے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے بات کیجیے. مشکل الفاظ استعمال کریں گے اور بچہ نہیں سمجھ پائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ شاعری میں حسن کاری کی اہمیت پر زور دیتا ہے. استعاراتی زبان کا استعمال اس کے نزدیک شاعری کے لیے نہایت مناسب ہے، بشرطے کہ ان استعاروں تک عقل کی رسائی دشوار نہ ہو. مشکل اور بھدے الفاظ کا استعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. شیرینی الفاظ اور لطف بیان اس کے رائے میں بہت بہرحال ضروری ہے. علمی عروض سے واقفیت کو وہ شاعر کے لیے لازمی قرار دیتا ہے. کون؟ امیر کیکاوس بن اسکندر جو ہے علم عروض ضروری قرار دیتا ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. قابوس نامہ کے کچھ عرصے بعد چہار مقالہ لکھا گیا. نظام عروضی کا تصنیف یاد رکھیے گا. نظام عروضی کتاب کا نام کیا ہے؟ چہار مقالہ. یاد رکھیے گا. وہ شاعر کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں شاعری کے بارے میں. یہی سبب ہے کہ وہ الفاظ پر معنی کو ترجیح دیتا ہے. الفاظ پر معنی یعنی معنی اہم ہے. وہ شاعری کو ایسی صنعت بتاتا ہے جو اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ دکھانے کی قدرت رکھتی ہے. صحیح بات ہے. اس کے نزدیک اعلیٰ درجے کی شاعری میں اختصار و جامعیت کی صفت پائی جانی چاہیے. عربی نقادوں کی طرح اساتذہ کے کلام کے مطالعے پر نظامی بھی زور دیتا ہے. اس کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزر چکے ہوں. اس نے تو لکھ بھی دیا ہے کہ 20,000 کم سے کم آپ الفاظ اشعار پڑھ چکے ہوں تب آپ شاعری کیجئے، اس میں قدم رکھیے. کون؟ نظامی عروضی. اسی کتاب ہے چہار مقالہ. آگے آ جائیے. چہار مقالہ کے 20 برس بعد شاعری سے متعلق ایک کتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر، جو میں پڑھ رہا ہوں لفظ یہی درست ہے، آدھے لوگ پڑھ ہی نہیں پائیں گے صحیح سے. حدائق السحر فی دقائق الشعر لکھی گئی. اس کا مصنف فارسی شاعر رشید الدین وطوات ہے. یہ شاعری میں صنائع استعمال کو بہت اہمیت دیتا ہے. اسی کتاب پر لکھی گئی. صنائع اور بدائع پر مکمل یہ کتاب ہے. کسی کتاب ہے؟ مصنف کون ہے؟ رشید الدین وطوات. جس طرح نام مشکل ہے تھوڑا سا گھن گرج کے ساتھ، اسی طرح کتاب کا نام بھی ہے حدائق السحر فی دقائق الشعر. شمس قیس رازی بھی فارسی کا ایک اہم نقاد ہے. اس کا زمانہ آپ سے 800 برس پہلے کا ہے. اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ شمس قیس رازی کا شمس اشعار. اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں المعجم فی معایر اشعار العجم. یاد رکھ لیجیے گا. وہ کہتا ہے کہ شعر کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ جب پڑھا یا سنا جائے تو آسانی سمجھ میں آ جائے. شاعروں کو مناسب وزن اور سہل قوافی کا انتخاب کرنا چاہیے. شعر میں استعمال کیے جانے والے لفظ ایسے ہوں جو کانوں کو خوشگوار لگیں. تشبیہ و استعارے کے استعمال کی وہ سفارش کرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ ذہن کو مفہوم تک پہنچنے میں دشواری نہ ہو. وہ شاعروں کو قدما کے نقش قدم پر چلنے کا مشورہ دیتا ہے اور روایت سے انحراف کو صرف اس صورت میں پسند کرتا ہے کہ اس سے شاعری میں کوئی خوشگوار اضافہ ہوتا ہے. یہ عربی اور فارسی نقاد کے نچوڑ آپ کے سامنے جو آپ سے پیپر میں پوچھا جائے گا. سب کے ایک ایک سوال آپ یاد کر لیجئے اور ایک ایک کتاب جو دیا گیا وہ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ اس کو پڑھ ڈالیے. اس کے بارے میں پھر تفصیل دیے ہیں کہ کیا ہے نہیں ہے. سنسکرت کے بارے میں رہنے دیتے ہیں، کل پڑھائیں گے. سنسکرت تھوڑا مشکل ہے تو اس کے بارے میں کل پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. عربی اور فارسی آپ کے پاس اگر گائیڈ ہو تو اسے بھی دوہرا لیجیے گا. یا مانو والی کتاب جو میں بھیجا تھا اوپر دیکھیے گا، جو کتاب یہ